حفیظ جالندھری صاحب نے اپنے ضمیر کی آواز کا احاطہ ان الفاظ میں کیا: تصور ہی میں ایک دن میرے پہلو سے ندا آئی، کیا بھولے ہوئے عہد گزشتہ کے تماشائی۔ تیرا طرز تصور ایک طرح کی بت پرستی ہے، یہ مجبوری نہیں کم ہمتی کوتاہ دستی ہے۔ نظر آ جائے جس کو منزل مقصود کا رستہ، رہے پھر بھی وہ زنجیر تأمل ہی میں پابستہ۔ یہی فطرت کی محتاجی، یہی دل کی غریبی ہے، کسی کے آسرے پہ بیٹھ رہنا بد نصیبی ہے۔ یہ دنیاوی وسائل کی طلب بھی کوئی ہیلا ہے، خدا پر رکھ نظر غافل، خدا تیرا وسیلہ ہے۔ یہ غفلت کیوں ہے اے خاموشی عزلت کے سودائی، ملا ہے درگہ حق سے تجھے سامان گویائی۔ قلم سے زندہ کر سکتا ہے تو انکار ناموں کو، سنا سکتا ہے تو پیغام آزادی غلاموں کو۔ نہ شاہوں سے توقع رکھ نہ دنیا کے امیروں سے، عظیم الشان ہے یہ کام نکلے گا فقیروں سے۔ عوام الناس میں ہنگامہ احساس پیدا کر، دلوں کو از سر حسن حریت پر شیدا کر۔ اٹھے نام خدا جب بت شکن بن کر قدم تیرا، ہزاروں غزنوی پیدا کرے زورے قلم تیرا۔ مسلمانوں کے دل میں شعلہ غیرت کو بھڑکا دے، نہیں بے راحت بن کر کفر کی غیرت کو دھڑکا دے۔ بتا دے اہل باطل کو کہ حق کا نام زندہ ہے، وہی ایمان قائم ہے، وہی اسلام زندہ ہے۔ وہی اسلام جو راہ نجات ابن آدم ہے، وہی اسلام جو رمز حیات اہل عالم ہے۔ وہی اسلام یعنی عدل کا قانون پائندہ، وہی اسلام یعنی علم کا مضمون تابندہ۔ وہی اسلام جو بھٹکے ہوں کو راہ پر لایا، کیا جس نے گناہ گاروں کے صف پر عفو کا سایہ۔ وہی اسلام بخشی جس نے مجبوروں کو مختاری، اخوت سے بدل دی جس نے خوئے مردم آزاری۔ وہی اسلام جس نے زیر دستوں کی حمایت کی، وہی اسلام جس نے کاٹ دی جڑ ظلم و بدعت کی۔ وہی اسلام جس نے بادشاہی دی غلاموں کو، وہ اب بھی زندہ کر سکتا ہے اپنے کارناموں کو۔ تیری دشواریوں کو بھی وہی آسان کر دے گا، امید و کامرانی سے تیرے دامن کو بھر دے گا۔ اگر اسلام کے فرزند بھی آمادہ ہو جائیں، مٹا دیں تفرقے، توحید کے دل دادا ہو جائیں، تو سب کچھ آج بھی ان کا ہے زیر چرخ میں نائی۔ در حق کی غلامی میں ہے دنیا بشر کی آقائی۔ اٹھا خامہ اٹھا ہمت کو مصروف عمل کر دے، پہاڑوں کی طرح اپنے ارادوں کو اٹل کر دے۔ خدا و مصطفیٰ کا نام لے اور کام کرتا جا، مبارک ہے یہ خدمت اسلام کرتا جا۔ یہی در ہے جہاں شاہان دنیا سر جھکاتے ہیں، سوالی بن کے آتے ہیں، مرادیں لے کے جاتے ہیں۔ اسی گلشن میں تیرا غنچۂ امید کھلنا ہے، اسی درگاہ سے مل جائے گا جو تجھ کو ملنا ہے۔ دو عالم میں رسول پاک تیری لاج رکھیں گے، جہان بے نیازی کا تیرا سرتاج رکھیں گے۔ مبارک ہو تیرے آغاز کا انجام ہو جانا، مبارک ہو تجھے فردوس یہ اسلام ہو جانا۔ حفیظ جالندھری صاحب نے مناجات اس طریقے سے بیان فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں: الہی انتہائی عجز کا اقرار کرتا ہوں، خطا و سہو کا پتلا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ ہوائے شوق کی ہر موج طوفانی رہی اب تک، میری کشتی غریق بحر نادانی رہی اب تک۔ اگرچہ روح میں ایک شور محشر خیز لایا تھا، اگرچہ شیشہ دل درد سے لبریز لایا تھا، رہی لیکن سکون میں زندگی کی جستجو مجھ کو، دماغ خام نے رکھا شہید رنگ و بو مجھ کو۔ میری تسکین و راحت تھی جہان نغمہ و گل میں، سمجھتا تھا کہ ہے فردوس گوش آواز بلبل میں۔ اگرچہ روح میں موجود تھی لہروں کی طغیانی، رہا شرمندہ ساحل میرا ذوق تناسانی۔
میں سمجھا تھا سکوت خواب کو سامان بیداری، میری نا تجربہ کاری، یہ تیرا فضل ہے بے شک کہ اب تک زندہ ہوں یا رب، گزشتہ زندگانی پر بہت شرمندہ ہوں یا رب۔ تیرے لطف و کرم نے آج میری راہنمائی کی، میری بستی نے اٹھ کے بام ہستی تک رسائی کی۔ کہاں ہے قسمت خوابیدہ میں یہ کیف بیداری، ہے سرچشمہ نشاط زندگی کا شعلہ رفتاری۔ پہاڑوں میں جہاں بہتی ہے آب تند کی دھارا، میری آنکھوں نے دیکھا آج وہ پرجوش نظارہ۔ نظر آئیں مجھے اٹھتی ہوئی بڑھتی ہوئی موجیں، وفور جوش میں موجوں کی سر چڑھتی ہوئی موجیں۔ روانی سے مبدل ہو چکی افتادگی میری، اسی میدان کی جانب ہے اب آمادگی میری۔ وہی میدان جس میں گونجتی ہیں زندہ تکبیریں، جہاں مرقوم شمشیروں پہ ہیں پائندہ تقدیریں۔ وہی میدان یعنی آخری منزل عبادت کی، جہاں بکھری پڑی ہے خاک پر دولت شہادت کی۔ قلم ہی تک نہ رکھ محدود یا رب ولولا میرا، بڑھا دے حوصلہ میرا، بڑھا دے حوصلہ میرا۔